السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں بلال ارشاد ٹی وی۔ ناظرین کرام، حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں پیدا ہوئے۔ قرآن کریم میں آپ کا ذکر کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ اور کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کرو، وہ بھی نہایت سچے تھے، نبی تھے، اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا تھا۔ اس کے علاوہ چند احادیث مبارکہ سے آپ کے حالات زندگی کا پتہ چلتا ہے۔ مورخین کے مطابق آپ کا سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: ادریس بن یارد بن مہلائل بن قینان بن انوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے دوران 20 سال تک زندہ رہے۔ ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت شیس علیہ السلام کو پیغمبر منتخب کیا۔ حضرت شیس علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنا نبی اور پیغمبر منتخب فرمایا۔ آپ روئے زمین پر وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے قلم کے ذریعے لکھنا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قلم کے ذریعے لکھنے کا طریقہ اور بے شمار حکمتیں عطا فرمائی، اور آپ یہ سب کچھ لوگوں کو بھی سکھایا کرتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام بہت طویل قامت شخص تھے۔ آپ نہایت خوبصورت چہرے کے مالک تھے۔ آپ بہت سنجیدہ تھے اور صرف ضرورت کے وقت ہی کلام کیا کرتے۔ حضرت شیس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم پر حکمرانی عطا فرمائی۔ انہوں نے اللہ رب العزت کی شریعت کو نافذ کیا اور عظیم حکمران بھی ثابت ہوئے۔ ان کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکمرانی عطا کی۔ آپ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی شریعت میں جہاد کو نافذ کیا، یعنی اللہ کی راہ میں کافروں سے لڑنے کے لیے سب سے پہلے جس پیغمبر نے اپنی قوم کو بلایا وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ قابیل جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، ان کی اولاد سرکش، نافرمان اور کافر ہو گئی تھی۔ ان میں بدگمانیاں حد سے بڑھ گئی تھی اور یہ آگ کی پوجا کرنے لگ پڑے تھے۔ جب یہ برائیاں حضرت ادریس علیہ السلام کی قوم میں پھیلنے لگیں تو آپ نے اس مشرک قوم کے خلاف ایک فوج تیار کی جو گھڑ سواروں اور پیدل چلنے والے دستوں پر مشتمل تھی، اور قوم قابیل سے جنگ لڑنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس جنگ میں فتح یاب فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو آپ نے ہر آسمان پر تمام انبیاء کرام سے ملاقات فرمائی۔ اس دوران حضرت ادریس علیہ السلام سے آپ نے چوتھے آسمان پر ملاقات فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے ایک بار ابی بن کعب سے کہا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم کی اس صورت سے کیا مراد ہے، یعنی ہم نے انہیں اعلیٰ مقام عطا کیا۔ ابی بن کعب نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ حضرت ادریس علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے ادریس، تمام اہل دنیا جس قدر روزانہ نیک اعمال کرے گی، ان سب کے برابر میں تجھ کو ہر روز اجر عطا کروں گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جب یہ سنا تو بے حد خوش ہوئے اور سوچنے لگے کہ اس انعام کو بڑھانے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ میری عمر نہایت طویل ہو۔ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ آپ کا رفیق یا دوست تھا۔ آپ نے اپنے اس رفیق فرشتے سے فرمایا کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ موت کا فرشتہ یعنی اسرائیل علیہ السلام میری موت کو ایک لمبے عرصے کے لیے روک دے تاکہ میں زیادہ عرصہ زندہ رہ کر زیادہ اجر و ثواب حاصل کر سکوں۔ رفیق فرشتے نے ادریس علیہ السلام کو جواب دیا کہ آپ میرے ساتھ چلیں اور ہم حضرت اسرائیل علیہ السلام سے اس بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام رفیق فرشتے کے پروں پر بیٹھ گئے۔ فرشتہ آپ کو لے کر آسمان کی طرف اڑا یہاں تک کہ وہ چوتھے آسمان پر پہنچ گیا۔ وہاں موت کا فرشتہ یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام پہلے سے ہی موجود تھے۔ رفیق فرشتے نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے حضرت ادریس علیہ السلام کی خواہش کا ذکر کیا تو انہوں نے پوچھا کہ وہ اس وقت کہاں ہیں۔ رفیق فرشتے نے جواب دیا کہ وہ اس وقت میرے پروں پر ہیں۔ اسرائیل علیہ السلام نہایت حیران ہوئے اور فرمایا کہ ابھی اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ میں حضرت ادریس علیہ السلام کی روح کو چوتھے آسمان پر قبض کروں، لہٰذا میں ابھی تک اسی سوچ میں تھا اور خود سے یہ سوال کر رہا تھا کہ میں یہ کیسے کروں گا، کیونکہ حضرت ادریس علیہ السلام تو اس وقت زمین پر موجود ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہایت حکمت والا ہے اور وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ لہذا موت کے فرشتے نے وہی چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے اجازت لیتے ہوئے ان کی روح قبض کر لی۔ تاریخ الحکمہ کے صفحہ 384 پر حرمت ثالث نام کے ایک شخص کا ذکر موجود ہے، اور علماء کرام کی کثیر تعداد اس پر پختہ رائے رکھتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی علوم شائع ہوئے ان سب کو لکھنے والے یہی حرمس ہیں، جنہیں حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں ادریس کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کے 300 سال کے عرصے کے بعد تشریف لائے۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں
تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتا ہوں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔